بعد ہی یہ غلبے کا عمل شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی، یہ تو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کا معاملہ ہے. قیامت کے قریب آنے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ بالکل حرف بحرف اس وقت پوری ہو گئی. بتا دیجیے جب یہ قریب آ جائے گی تاکہ لوگ ذرا متوجہ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ہوں گی. ایک، غلامی بحیثیت ادارہ ختم ہو جائے گی. سلیوری دنیا کے اندر صدیوں سے رہی ہے، یہ ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو جائے گی، اور عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں نشانیاں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک حرف برف پوری ہو چکی ہیں. سورہ ملک میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مزین السماء الدنیا، اس آسمان میں ستارے لگائے ہیں. اور سورہ انبیاء میں کہا پہلے آسمان کو لپیٹوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پہلا آسمان ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو وہ تو قیامت جب آئے گی، جی قیامت والے دن. اب جنت تو قیامت کے بعد ہے نا. تو ہم نے جو جس آسمان کی سیاروں میں جانا ہے، اس آسمان کے سیارے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کانسٹلیشنز ہیں، وہ گیلیکسی ہے جہاں پہ ہر جنتی کو اپنا سیارہ ملے گا. ملے گا کیا؟ ملا ہوا تھا، وہیں سے تو آئے ہم. قیامت کیسے آئے گی؟ کیسے مطلب کیسے آئے گی؟ آپ اسرافیل نبی السلام نے کہا میں نے اس کے ہونٹ، اس اپنے ہونٹ ٹچ ہو رہے ہیں کہ جب اس نے ابھی ریڈی بیٹھے ہیں، ریڈی، ایسا کہ ہونٹ اب ٹچ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اینی سیکنڈ ہی از گوئنگ ٹو بسور پھونک دیں گے وہ ٹرمپٹ کے، اور ہونٹوں کے بیچ میں اب گیپ نہیں ہے. روایتیں تو یہی ملتی ہیں ساحل بھائی، قیامت تو بہت قریب ہے. یا رسول اللہ نے بھی غالباً ایک حدیث ہے جس پہ بولا تھا کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فرق ہے. ہاں یہ اور ہزاروں سال ابھی بھی گزر گئے. مطلب کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کچھ رہتی ہیں؟ پھر میں تاکہ میں دجال والے کانسیپٹ پہ بھی میں آؤں گا. ابھی تو کبرا نشانیاں بہت رہتی ہیں، بہت رہتی ہیں، بہت. بخیر تو ساری رہتی نا. آپ دجال تو نہیں آئے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے نا، دعوت الارض تو نہیں آئے نا. دعوت الارض وہ آخری ہے نا دعوت الارض. جی. اس کے بعد پھر عیسیٰ کی پوری خلافت جو ہے وہ پوری طریقے سے انائلیٹ کی جائے گی. انسان زیرو پہ جائیں گے، قرآن پھر اٹھایا جائے گا تب کہیں جا کے. اب اس سے پہلے بھی ہیں کچھ بڑی نشانیاں، تو وہ تو بالکل بھی نہیں پوری. تو ابھی تو قیامت والی تک تو ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی ہے کہ دجال اور امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم، یہ فرسٹ 2-3 ایسے معاملات ہیں کہ جو کسی بھی ٹائم ہوں گے. تو نبی السلام نے کہا جیسے مالا سے موتی گرتے نا ٹوٹنے پہ، پے در پے شروع ہو جانا ہے. پھر یاجوج ماجوج انٹری کرنی ہے دجال کے بعد. تو یاجوج اور ماجوج کے بعد میرے اپنی رائے میں ان اے میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈس، اگلی نشانی پھر اگلی میٹر آف ایئرز ناٹ ڈیکیڈس، 2-3 سال 4-5 سال 2-3 سال ایسے گر رہی ہوں گی نشانی. کیونکہ جس سیکوینس سے حدیثیں ہیں، جس سیکوینس کا مطلب ہے جس تھیم پہ وہ حدیثیں ہیں، وہ تھیم، کیونکہ میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ جس راستے کو دجال نے کھولنا ہے نا دنیا میں، اس راستے سے ہی، اسی ارض سے، اسی ان سماوات سے یہ ساری کی ساری انٹریز ہونی ہے. اسی پورٹل سے نہیں، پورٹل اٹ سیلف تو ایک ہوتا ہے نا، کیا پتا وہ پورٹل ساری پورٹلز کھل جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے کہا نا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے. تو ایک پورٹل تو نہیں ہے نا، سب دروازے. کیا پتا دجال نے 10 دروازے کھولنے ہوں، کیا پتا ایک کھولنا ہو. وہ تو اپنی لیے انٹری کر رہا ہے نا. اب وہ جیسے ہی انٹری کرے گا، ساتھ ہی غور سے سمجھیں اس بات کو، وہ ختم، عیسیٰ نے وہ ختم کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی دجال کو ختم کیا، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ نے جیسے ہی وہ پکڑنی ہے اپنی حکمرانی، اسی وقت وہی ہو جانی ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے گئے. پیچھے سے کوئی چابی گھومی ہے جو پے در پے اب سب آفتے آنی ہے. اور وہ کہاں سے آنے ہیں؟ پرندے جو یاجوج ماجوج کو اٹھا کے پھینکیں. وہ تو دنیا کے پرندے ہی نہیں ہے نا. آپ کوئی ہے اس وقت پرندہ جو مجھے اٹھا کے، اس وقت دنیا میں کون سا ایسا پرندہ ہے اور مجھے اٹھا کے کھائے گا؟ نہیں، اٹھا کے سیدھا پانی میں پھینکے گا. پرندوں غیب سے آئیں گے. جی، جیسے وہ ہاتھیوں کے اوپر جو جی ابابیل نے پھینکے تھے پتھر. جی اچھا، آپ آج کے دور میں سیسا نہیں، دیوار کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیا ہے؟ اور دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اربوں خربوں کی تعداد میں قوم پھنسی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈیں. ایک پتلی سی دیوار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک بات ہے، ہاں تو نہیں ہے نا وہ ادھر، اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جی ہاں.
100%. واللہ عالم. میری رائے میں پورے اب یقین ہے مجھے 100% کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کی حدیثیں ہیں ساری اس کے اوپر. بتائیے. جس مخلوق پہ ابن کثیر نے رقم کروائی ہیں حسن علیہ السلام کی حدیث کہ وہ ان کا ایک کان جو ہے نا وہ دونوں کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک گدا بناتے ہیں اور دوسرا لحاف بنا کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو دوسری جو میں آپ کو لیکن یہ غالباً ضعیف حدیث نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق سمجھیں. جی بتائیے. موضوع ہوتی ہے جو یہ موضوع ہے. نہیں نا, نعوذ باللہ موضوع حدیث کیوں سناؤں گا میں, وہ بھی حسن علیہ السلام کے نام پہ, وہ بھی ابن کثیر نے لکھ دی. قرآن پاک سے صاف ظاہر ہے. یہ نا اپنی زبردستی کی کھینچا تانی کرتے ہیں عربی کے الفاظ کے مطلب کو, یہ جو پاکستانی اسکالرشپ والے ہیں, ٹھیک ہے, زبردستی کرتے ہیں. اور صرف پاکستانی نہیں اور بھی کرتے ہیں, مگر عرب نے قرآن پاک کی لٹرل ٹرانسلیشن نے بتایا کہ یاجوج ماجوج اوپر سے آئیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو کھولنا ہے, وَإِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج, کہ جب کھول دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, کدھر دیوار گر جائے گی, سمجھ لیں وہ دیوار کے درمیان سوراخ ہو گئے, کھول دیا اللہ نے, کھول دیا. تو دیوار ذوالقرنین نے کدھر بتایا کہ میں نے اونچی جگہ جا کے بنائی ہے؟ ہمیں تو نہیں یہ کہیں کہ میں ملا. اللہ تعالیٰ نے کہا اونچی جگہوں سے آئے گا. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے اونچی جگہوں سے آنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ وہ بھیڑوں کی طرح ایسے ریوڑ میں آئیں گے کہ کروڑوں اربوں میں ہوں گے. ہر ایک جنتی کے مقابلے میں 999 کی شرح میں یاجوج ماجوج ہیں. تو جنت میں کم سمجھ لیں 10 لاکھ بندے بھی جاتے ہیں. ایک جنتی انڈیویجول کے مقابلے سمجھ لیں 10 لاکھ جنتی, میں منیمم بتا رہا ہوں, اللہ کرے کروڑوں اربوں میں ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ خود سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب جس مرضی اسکالر کو پکڑیں وہ یاجوج ماجوج کو فٹ کرتا ہے. کوئی کہتا ہے چائنیز ہیں. سوچیں ذرا, اس کا مطلب ہے چائنیز اگر نکالوں نا تو آپ دیکھیں پھر پوری دنیا میں لے کے شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچے تک کتنے جنتی بنتے ہیں اگر چائنیز یاجوج ماجوج ہوئے تو. ایک وہ غامدی صاحب کہتے ہیں وہ گورے ہیں, کاکیجنز ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے قرآن پاک میں رومیوں کو نام سے بتایا ہوا ہے. سورہ روم پڑھی نا آپ نے, جی نام سے بتایا گوروں کو کہ کون لوگ ہیں. اور پھر غزوہ تبوک رومیوں کے خلاف ہوئی ہے, یاجوج ماجوج کے خلاف نہیں ہوئی. زبردستی کر کے نا اپنے آپ کو خود آنکھوں میں پٹی لپیٹی ہوئی انہوں نے. اور ایک لڑائی نہیں ہوئی, حضرت خالد بن ولید کی کئی لڑائی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج سے, جو کہ یہ کہتے ہیں وہ گورے یاجوج ماجوج ہیں, رومی جو ہیں کاکیجنز. اور کیوں کہتے ہیں گورے؟ اپنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ گورے اوپر کی جگہوں پہ ہیں. کس اوپر کی جگہوں پہ ہیں؟ ہم سے اوپر کے رینکس میں. یہ گورا میرے سے اوپر کے رینک میں دنیا میں, تو اللہ نے کہہ دیا اوپر سے نیچے آئیں گے یاجوج ماجوج. مطلب وہ دیسی ہو جائیں گے, پاکستانی کلچر میں آ کے کھو جائیں گے, ہماری والی حرکتیں کریں گے, اس لیے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. آپ یہ مطلب ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک پورٹل کھلے گا اور جب وقت آئے گا وہ اوپر سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن پاک نے کہا ہے. جی. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک نے ذوالقرنین کی جرنی بتائی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے صاف ایک ہی لفظ استعمال کیا, اور قرآن پاک میں وہ لفظ ہر جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو اوپر آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ میرے خیال سے آسمان میں جانے والے راستوں کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ بھی صحابہ نے اور تابعین نے بتایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سببہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ اہم صحابی زید بن اسلم خود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سببہ کا مطلب ہمیشہ آسمان پہ جانے والے راستوں کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے, اب غور سمجھیں, پاکستان کی اردو میں جب بھی آپ سورہ کہف کی 80 نمبر آیت سے شروع کریں ترجمہ پڑھنا, اور جیسے ہی سببہ کا لفظ آئے 2 دفعہ آتا ہے پے در پے, ٹھیک ہے,